حیدرآباد کے علاقے چندانگر میں غبارے بھرنے کے لیے استعمال ہونے والے گیس سلنڈر کے اچانک پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا جبکہ 3 دیگر افراد معمولی زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ ہفتے کی شام تقریباً 4:30 بجے GSM مال کے سامنے سروس روڈ پر پیش آیا۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ 19 سالہ وویک پال شدید زخمی ہو گیا اور اس کی ایک ٹانگ الگ ہو گئی۔ وویک پال چندرانگر کے ایپا مندر کے قریب رہتا ہے اور آئس کریم کی گاڑی چلا کر زندگی گزار رہا ہے۔ زخمی ہونے والوں میں مولاگانی جناردھن، 16 سالہ نندیال دھنوش اور 25 سالہ وینا کوٹا سندھو پریال شامل ہیں۔ دھنوش سری چیتنیہ کالج کا طالب علم ہے جبکہ سندھو پریا ایک نجی ادارے میں ملازمت کرتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق دھماکہ غباروں میں گیس بھرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے سلنڈر سے ہوا۔ غبارے فروخت کرنے والا جے رام اتر پردیش کے قنوج ضلع کا رہنے والا بتایا گیا ہے۔ سلنڈر اچانک کیوں پھٹا، اس کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ و BRS کے سربراہ KCR نے اتوار کے روز سڑک کے راستے نرسم پیٹ کے لیے روانہ ہوئے، جہاں وہ سابق رکن اسمبلی پیدی سدرشن ریڈی کے خاندان سے ملاقات کر کے تعزیت پیش کریں گے۔ KCR نرسم پیٹ اسمبلی حلقے میں واقع پیدی سدرشن ریڈی کے آبائی گاؤں نالا بیلی جا رہے ہیں۔ وہ وہاں مرحوم سابق رکن اسمبلی کے افرادی خاندان سے ملاقات کریں گے اور ان کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کریں گے۔ KCR کے دورے کا مقصد سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی اور مرحوم پیدی سدرشن ریڈی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اس موقع پر BRS کے مقامی قائدین اور کارکنان بھی موجود ہے۔ پیدی سدرشن ریڈی کے انتقال پر تلنگانہ کے مختلف سیاسی حلقوں سے وابستہ قائدین نے بھی گہرے رنج و غم کا اظہار کیا تھا۔ الحاج عبدالرحمان مالک مدینہ ہوٹل نے آج سابق وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرتے ہوئے شادی کا دعوت نامہ حوالے کیا۔ مسٹر الحاج عبدالرحمان مالک مدینہ ہوٹل کے فرزند کا ولیمہ مسنونہ اسی ماہ کی 11 تاریخ کو RR گارڈن میں منعقد ہے۔ اس موقع پر سید جلیل اظہر سینئر اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست کے علاوہ سینئر کانگریسی قائدین انیس احمد خان بھی موجود تھے۔ سابق وزیر موصوف نے جلیل اظہر سے موجودہ سیاسی حالات پر بات چیت کی اور کہا کہ مرکزی حکومت کا نوجوانوں کے ساتھ رویہ اور اپوزیشن کے ساتھ انتقامی سیاست کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ مرکزی حکومت کو یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اقتدار کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ جنتر منتر پر نوجوانوں کے ساتھ کیا گیا سلوک ملک کی سیاست میں یاد رکھا جائے گا۔ سیاسی طاقت کے بلبوتے پر اپنے جمہوری حق کے لیے احتجاج کرنے والے طلباء و طالبات پر پولیس کی بربریت نے جمہوریت کی دھجیاں اڑائی ہے۔ حکومت کو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس عوام نے تمہیں کرسی پر بٹھایا ہے وہ کرسی سے اتارنا بھی جانتے ہیں۔ آندھرا پردیش کے اننت پور ضلع میں اتوار کی صبح ایک خوفناک سڑک حادثے میں حیدرآباد سے بنگلورو جانے والی بس میں سوار تقریباً 40 مسافر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ نیشنل ہائی وے نمبر 40 پر پوگرو پل کے قریب صبح تقریباً 4 بجے پیش آیا۔ پولیس کے مطابق حیدرآباد سے بنگلورو جانے والی وولوو بس ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس اور ٹرک دونوں پل سے نیچے جا گرے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں بس میں پھنسے مسافروں کو مدد کے لیے چیختے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ٹرک بری طرح تباہ شدہ حالت میں نظر آ رہا ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد اور پولیس موقع پر پہنچے اور بس میں پھنسے مسافروں کو بحفاظت باہر نکالا۔ معمولی پولیس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ حادثہ صبح تقریباً 4 بجے پیش آیا۔ دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور محفوظ ہیں، تاہم 3 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مختلف دفعات کے تحت تیز رفتاری اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے کے نتیجے میں زخمی کرنے کا مقدمہ درج کر لیا ہے، جبکہ مزید تحقیقات ہے جاری۔ ریاست کرناٹک کے میسور میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں 4 ماہ سے دفتر میں ہفتے وار چھٹی نہ ملنے اور کام کی جگہ پر ہراسانی سے تنگ آ کر ناگیشوری نامی خاتون نے خودکشی کر لی۔ ناگیشوری ایک خانگی کمپنی میں پروڈکٹ پروموٹر کے طور پر کام کرتی تھی۔ وہ اعلیٰ حکام کی طرف سے کی جانے والی ہراسانی کو برداشت نہ کرتے ہوئے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ پولیس نے خودکشی سے قبل ناگیشوری کی تحریر کردہ خودکش نوٹ دستیاب ہوا۔ اس نوٹ میں اس نے ذکر کیا کہ اسے نشانہ بنایا گیا اور 4 ماہ تک چھٹیاں نہ دے کر ہراساں کیا گیا۔ اس نے شکوہ کیا کہ اس کی جانب سے کوئی غلطی نہ ہونے کے باوجود اسے پریشان کیا گیا اور ہنگامی حالات میں بھی چھٹیاں نہیں دی گئی۔ نوٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جب اس نے اس مناسب رویے پر سوال اٹھایا تو اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ناگیشوری نے اپنے نوٹ میں وعدہ کیا ہے کہ وہ ڈالی نامی سپروائزر کی ہراسانی کی وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہے۔ پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے خودکشی کے خط کی بنیاد پر تحقیقات شروع کر دی۔
صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اویسی نے اتوار کو الیکشن کمیشن آف انڈیا اور GHMC کمشنر سے اپیل کی ہے کہ ان کی شکایت کا فوری نوٹس لیا جائے، جن میں الزام عائد کیا ہے کہ بوتھ لیول افسران 9 اور 10 اگست کو سرکاری تعطیلات کا حوالہ دیتے ہوئے ووٹروں سے انیمیشن فارم وصول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ذریعے یہ معاملہ اٹھایا اور الیکشن کمیشن اور GHMC کمشنر کے سرکاری اکاؤنٹس کو ٹیگ کیا۔ اویسی نے کہا کہ گزشتہ روز سے ہمیں اپنے SIR گائیڈنس ڈیسک پر لوگوں کی جانب سے بڑی تعداد میں شکایت موصول ہو رہی ہے کہ BLOز نے انہیں واضح طور پر بتایا ہے کہ وہ 9 اگست کو بونال اور 10 اگست کو سرکاری تعطیل کو انیمیشن فارم وصول نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کئی افراد اس تشویش کے ساتھ گائیڈنس ڈیسک پہنچے کہ انہیں مبینہ طور پر بتایا گیا ہے کہ ان کے فارم ان دونوں دنوں میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ صدر مجلس نے کہا کہ ڈیسک پر کئی لوگ گھبرائے ہوئے نظر آئے۔ اویسی نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کے مطابق لوگوں کے پاس انیمیشن فارم جمع کرانے کے لیے 10 اگست تک کا وقت ہے۔ انہوں نے حکام سے معاملے کو فوری نوٹس لینے اور اس بات کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے کہ اہل ووٹروں کو مقررہ مدت میں یہ عمل مکمل کرنے کے موقع سے محروم نہ کیا جائے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی خاتون کے خلاف مبینہ طور پر منگنی ٹوٹنے کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے 3 کروڑ روپے کا مطالبہ کرنے اور نوجوان اور اس کے ارکان خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا۔ آندھرا پردیش کے تروپتی ایسٹ کے سرکل انسپکٹر سرینیواس نے بتایا ہے کہ شکایت کنندہ ومشی چنئی کے خانگی ہاسپٹل میں ملازم بتایا گیا ہے۔ اس کی ملاقات حیدرآباد ونستلی پورم کی رہنے والی نمرتا سے ایک ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے ہوئی تھی، وہ بھی خانگی ملازمہ بتائی گئی ہے۔ دونوں کے درمیان قریبی تعلقات قائم ہو گئے اور تقریباً 1 سال قبل دونوں خاندانوں کی رضامندی سے ان کی منگنی ہو گئی۔ ومشی نے اپنی شکایت میں الزام عائد کیا ہے کہ منگنی کے بعد نمرتا بار بار اس پر اپنے اثاثے اور رقم اس کے نام منتقل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتی رہی۔ ومشی نے کہا کہ اسے خدشہ تھا کہ شادی کے بعد صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے خاندان کے بزرگوں سے مشورے کے بعد منگنی توڑ دی۔ منگنی ٹوٹنے کے بعد نمرتا نے سال 2025 میں اس کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروایا اور الزام لگایا ہے کہ اس نے شادی کے نام پر اسے دھوکہ دیا۔ ومشی کا الزام ہے کہ منگنی ٹوٹ جانے کے باوجود نمرتا فون پر مسلسل اسے دھمکیاں دیتی اور ہراساں کرتی رہی۔ بالآخر اس نے نمرتا کا نمبر بلاک کر دیا، جس کے بعد مبینہ طور پر وہ ای میلز بھیج کر منگنی ٹوٹنے کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے 3 کروڑ روپے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ومشی کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور معاملے کی تحقیقات جاری ہے۔ مشیر حکومت برائے اقلیتی بہبود SC/ST محمد علی شبیر کے گیسٹ ہاؤس کی دیوار کو برہم کسانوں نے توڑ دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ جمہوریت میں بادشاہ کا موقف رکھنے والے عوام اگر بادشاہت کے گرد دکھانے پر آ جائیں تو اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ضلع میدک اور کامریڈی کے درمیان موجود شیونور علاقے میں محمد علی شبیر کے گیسٹ ہاؤس کی دیوار کو مقامی عوام نے منہدم کرتے ہوئے اپنے کھیتوں کے لیے راستہ نکال لیا۔ احتجاجی کسان جو کہ سابق ریاستی وزیر کے گیسٹ ہاؤس کی دیوار کو منہدم کر رہے تھے، انہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے طاقت کے استعمال کی کوشش کی، لیکن برہم کسانوں نے احتجاج شروع کرتے ہوئے مشیر ریاستی حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ ریاستی حکومت کے مشیر کے عہدے پر فائز محمد علی شبیر پر مقامی کسانوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے گیسٹ ہاؤس کے عقب میں موجود کھیتوں میں جانے کے راستے کو محمد علی شبیر نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے بند کر دیا تھا اور اس سلسلے میں مسلسل نمائندگیوں کے باوجود سابق ریاستی وزیر اس دیوار کو ہٹانے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ ذرائع کے مطابق مشیر ریاستی حکومت محمد علی شبیر کا یہ احساس ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بھائی تروپتی ریڈی سے حلقہ اسمبلی کامریڈی میں سیاسی سرگرمیوں کے معاملے میں جاری تنازع کے سبب انہیں اور ان کی جائیدادوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ تروپتی ریڈی کے حامیوں نے اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ شبیر علی کے گیسٹ ہاؤس پر کسانوں کے حملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ PRS کے ورکنگ صدر KTR نے کانگریس حکومت کی HILT پالیسی کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ BRS حکومت تشکیل پانے کے بعد اس اسکیم کو ختم کر دیا جائے گا۔ میڈیا سے غیر رسمی بات چیت میں KTR نے الزام لگایا ہے کہ حکومت اس پالیسی کی آڑ میں حیدرآباد کے صنعتی علاقوں میں موجود ہزاروں ایکڑ قیمتی اراضیات کو لینڈ مافیا کے حوالے کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ کانگریس حکومت نے شہر کے قدیم انڈسٹریل زونز کو ملٹی یوز زونز میں تبدیل کرنے کے نام پر HILT پالیسی متعارف کرائی ہے۔ KTR نے الزام عائد کیا ہے کہ اس پالیسی کے ذریعے شہر کے تقریباً 10,000 ایکڑ صنعتی اراضیات مخصوص اور من پسند لوگوں کو دینے کا انتظام کیا جا رہا ہے، جس سے حیدرآباد کے صنعتی مستقبل کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ریاست میں BRS پارٹی بھاری اکثریت کے ساتھ حکومت تشکیل دے گی، جس کے بعد HILT پالیسی کو فوری طور پر منسوخ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی صنعت کار یا سرمایہ کار اس HILT پالیسی کے تحت رقم ادا کرے گا یا اراضیات حاصل کرے گا، اسے مستقبل میں شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔